سے چاہے بخش دے اور عزیزان محترم جس کو چاہے عطا کر دے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ رسول اللہ۔ بس 5 منٹ اور بولوں گا انشاءاللہ، پھر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ رسول اللہ۔ عزیزان محترم دیکھیے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو سبحان اللہ تو کہنا، ایک بار سبحان اللہ کہنے میں 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 90 نیکیاں ملتی ہیں، 90 گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں اور 90 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ سبحان زندہ دلی کا سجود دیتے رہے اور جو ہے درود پاک پڑھتے رہے، سبحان اللہ کہتے رہے، کچھ بھی جو ہے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، ایک انسان قاتل یعنی کہ اس نے 99 قتل کر دیے اور عزیزان محترم بغیر وجہ بلا وجہ اس نے قتل کیے اور ناحق قتل کیے۔ عزیزان محترم پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کیا پتہ معافی کا پروانہ دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے۔ عزیزان محترم کسی انسان کے پاس جاتا ہے، پڑھے لکھے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو ہے 99 قتل کر دیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ کہنے لگا کیسا انسان ہے تو نے ناحق 99 قتل کر دیے اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مجھے معاف کر سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم اس نے کہا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہیے اور عزیزان محترم کسی کو نا امید نہ کرنا چاہیے، اور مسئلہ پتہ نہ ہو تو بتانا بھی نہیں چاہیے۔ تو دیکھیے وہ اللہ کے ولی جو یعنی کہ وہ انسان تھا، کہنے لگا کہ جب مجھے خدا معاف ہی نہیں کرے گا تو یہ 99 کا عدد کیسا، یہ 99 نمبر کیسے، بلکہ ہینڈ ریٹ پورے کر دوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم اس نے خنجر نکالا اور اس کی گردن اڑا دی۔ اللہ اکبر۔ ناحق قتل کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب مجھے خدا معاف ہی نہیں کرے گا تو 99 کا 100 کر دیا اس نے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم دیکھیے پھر خود مدت گزرتی ہے، مدت گزر جانے کے بعد اس کے دل میں پھر خیال آتا ہے کہ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم وہ پھر نکلا اور نکلنے کے بعد لوگوں سے اس نے دریافت کیا، کوئی شخص ملا اور کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر سکتا ہے کیا؟ تو عزیزان محترم وہ شخص کہتا ہے، وہ پڑھا لکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ اور جا ایک اللہ کا بزرگ ہے، اس کی بارگاہ میں چلا جا، اگر اس نے ہاتھ اٹھا دیے تیرے لیے تو تیری مغفرت ہو جائے گی، تجھے معافی کا پروانہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم یہ انسان ابھی ایک قدم ہی چلا تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو پرواز کر لیتے ہیں۔ واہ، اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ جو توبہ کا ارادہ کر رہا تھا، بس جا رہا تھا اور ایک قدم ہی چلا تھا کہ اس کی موت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم دیکھیے اتنی دیر ہوئی کہ جہنم کے فرشتے آ گئے، دیر نہیں لگی کہ جنت کے فرشتے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم جنت اور دوزخ کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ 100 آدمیوں کا گنہگار تھا، 100 آدمیوں کا اس نے قتل کیا تھا، ہم اس کو دوزخ میں لے کر جائیں گے۔ عزیزان محترم جنت کے فرشتے آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا تھا، ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ولیوں کی جو ہے بارگاہ کی بات ہے، آپ اور ہم یہاں بیٹھے بڑے خوش نصیب بیٹھے۔ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ تو عزیزان محترم جنت کے فرشتوں میں اور دوزخ کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگتا ہے، پھر انہیں میں سے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کے چلتے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم جنت کے فرشتے اور دوزخ کے فرشتے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں پروردگار ایسے ایسے بات ہے، یہ گناہگار تھا، 100 آدمیوں کا اس نے ناحق قتل کیا تھا۔ عزیزان محترم دیکھیے جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار یہ تیرے ولی کے پاس جا رہا تھا، یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کے فرشتوں اور دوزخ کے فرشتوں جو ہے تم آپس میں یہ کرو کہ جو ہے تم اس زمین کو ناپو، اگر یہ جو انسان جو مرا ہے اگر یہ اللہ کے ولی کے قریب ہے تو جنت والے تم اس کو جنت کی طرف لے کے چلے جانا، اور اگر یہ جو ہے اللہ کے ولی کی پہنچ سے دور ہے تو یہ دوزخ کے فرشتے تم اس کو دوزخ کی طرف لے جانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جنت کے فرشتوں سے کہ زمین کو ناپو، اگر یہ جو ہے بندہ میرے ولی کے قریب ہے تو تم اس کو جنت میں لے کر چلے جانا، اور دوزخ والوں اگر یہ جو ہے میرے بندے سے میرے مقبول بندے سے اگر دور ہے تو تم اس کو دوزخ میں لے کر چلے جانا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم فرشتے اس کو جو ہے زمین کو ناپتے ہیں، زمین کو ناپنے لگتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ زمین سمٹ جا، یہ میرے مقبول بندے کے پاس جا رہا تھا، میرے ولی کے پاس جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم زمین سمٹ جاتی ہے اور عزیزان محترم دیکھنے میں ایک قدم ہی اٹھایا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا کہ زمین کو سمٹ جا جو ناپنے میں آسانی ہو جائے۔ عزیزان محترم جب ناپا گیا جنت کی فرشتوں نے ناپا تو عزیزان محترم وہ اللہ کا بندہ جو تھا اللہ کے مقبول بندے کے قریب تھا۔ تو عزیزان محترم نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اے مسلمان اس بات کو سمجھو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کر دی، دل سے دعا کا یعنی کہ دل سے اپنے گناہوں کو تلافی کرنے کے لیے جا رہا تھا، دل سے توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ عزیزان محترم ہم تو امت محمدیہ میں پیدا ہوئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نبیوں نے یہ کہا کہ پروردگار تو ہمیں نبی نہ بناتا بلکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنا دیتا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات یہ